لوگ ہمیں کیا سے کیا کہتے چلے جا رہے ہیں، اتنی مجلسیں نہیں ہوتی جتنے پرچے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن باخدا مولا کی عزت کی قسم ہماری دشمنی ہے، ہم نگر نگر لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں اب بھی علی ولی اللہ پڑھ لو، اب بھی علی ولی اللہ پڑھ لو، جب وہ آ گیا پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر ذوالفقار جب نکلی ہوگی پھر تو لاکھ اقرار کرے گا، پھر تو اس سے نہیں بچے گا۔ وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، عقیل گر ہے تو دو بڑی بلا سے بچے، اگر صاحب عقل ہے عقیل گر ہے تو دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بد دعا سے بچے۔ دو چیزوں کی زد میں نہ آنا، ایک علی کی تلوار کے نیچے نہ آنا اور ایک زہرا کی بد دعا کے نیچے، اور علی کی تیغ ہے ولایت کے دشمنوں کے لیے اور زہرا کی بد دعا ہے ماتم کے دشمن کے لیے، کیونکہ ماتم سیدہ کی دعا ہے اور ہر وہ بدبخت جو ماتم کا انکار کرے اسے زہرا کی بد دعا ہے۔ اب اگر اجازت دے تو میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں۔ سامری جادوگر بچا، کس وجہ سے بچا؟ امام اچھا، لیکن بچ گیا امام کی وجہ سے، پھر یہ سامنے بھی موسیٰ کے آ گیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اسے موقع مل گیا، اس نے پیچھے سے ایک بچڑا بنایا اور اسے سجدہ کروا دیا۔ یہ بڑے بڑے بدبختوں کو عادت ہوتی ہے، جب حجت نہ ہونا، کوئی تو بندہ ہو جو صدر کی قیمت ہو، یہ بڑے بڑے بد دعائے بندے بھی ہوتے ہیں، بے استادے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جب حجت نہ ہو پھر حجت کی جگہ پہ آ جانا، پھر دین کی تباہی کرنا، پھر دین کو برباد کرنا، پھر حجت کا انکار کروا کے لوگوں سے کہیں اور سجدہ کروانا۔ یہ نشانی ہوتی ہے حجت کی ظاہری طور پہ عدم موجودگی میں۔ حضرت موسیٰ صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، مٹھی بھر تو بندے مسلمان کیے تھے حضرت موسیٰ، لاکھوں کا رش تو موسیٰ کے پیچھے تھا ہی کوئی نہیں، 100 کے یہ سینکڑوں میں تعداد تھی جو بندے مسلمان کیے تھے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس پلٹے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی لینے والا نہیں، حضرت موسیٰ پریشان، پہلے میں کوہ طور سے آتا لمبی لائنیں لگی ہوتی، آج میں آیا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ سیدھے گئے اپنے بھائی ہارون کے پاس، وہ جاتے ہوئے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، نبی جب بھی جائے کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ چھوڑ گئے تھے حضرت ہارون کو۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ہارون کے پاس آئے اور حضرت ہارون کے پاس آ کے حضرت موسیٰ نے استفسار کیا، پوچھا، وضاحت مانگی کہ وہ میرے امتی کہاں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کون سے؟ ہارون نے کہا کون سے امتی؟ وہ جو بندے اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ جب حضرت ہارون پہ سیخ پا ہوئے نا حضرت موسیٰ، تو پھر حضرت ہارون نے کہا پھر سچ بولوں، وہ جسے بچایا تھا نا، اچھا یہ بھی شروع سے عادت ہے، جسے بچائے نا مقابلے میں بھی وہی آتا ہے۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ پکا اصول ہے، جس پہ احسان کرو گے کل وہی مقابلے پہ آئے گا، وہ تیری کریمی کو کمزوری سمجھ لے گا، وہ تیرے شفقت کو تیری مجبوری سمجھ لے گا۔ لہٰذا کرم موسیٰ نے کیا تھا، حضرت ہارون نے کہا وہ اس نے بچڑا بنا لیا ہے اور اسے سجدہ کروا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا بچڑے کو سجدہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ وہ بولتا ہے۔ اس بدبخت نے امتیوں سے کہا نہ وہ ہم سے بولتا ہے نہ وہ نظر آتا ہے، یہ نظر بھی آ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے سجدہ کرو۔ لہٰذا لوگ مذہب میں جدت پسند بڑے ہوتے ہیں، یہ شروع سے عادت ہے، بندے مذہب میں بڑا آسان پن ڈھونڈتے ہیں کہ آسانی مل جائے۔ آج بندوں کو کہہ دو نا جی کہ گھر میں بیٹھ کے بھی مجلس ہو جاتی ہے، صبح مجمع خالی ہوگا، اس لیے کہ لوگ مذہب میں آزادی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ جلال میں آئے، کیونکہ قرآن میں حضرت موسیٰ کو موسیٰ غضبان کہا گیا ہے، غضب والا موسیٰ، جلال والا موسیٰ، یہی فرق ہے نبوت اور امامت میں۔
جب موسیٰ نبیوں میں آئے تو غصے والا موسیٰ، اماموں میں آئے کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ سامری جادوگر کے گھر گئے۔ اب یہ بات بڑی سننے والی ہے، پوری تقریر کا نچوڑ اس جملے پہ ہے، یہیں پہ گفتگو تمام ہے۔ حضرت موسیٰ جب گئے تو سامری جادوگر کو گھر سے باہر نکالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مارنا بھی میں نے تجھے ہے، قتل بھی میں نے تجھے کرنا ہے، بربادی تو نے بڑی کی ہے، نقصان تو نے بڑا کیا ہے، امت ایک ایک بندہ مسلمان کرنے کے لیے مجھے مہینوں لگے تھے اور تو نے لمحوں میں 40 دن میں میرے سالوں کی محنت برباد کی۔ اب صرف اتنا بتا کہ کس چیز سے تو سجدہ کرواتا ہے۔ وہ بچڑا سامنے لا۔ اب وہ گیا، موسیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ بچڑا لے آیا اور لا کے اس نے سامنے کھڑا کر دیا۔ توجہ صاحبانہ میری طرف کیجئے گا، اب میں سامری کا انجام پڑھنے لگا ہوں، آپ نے دھیان میری طرف کیا۔ اس نے لا کے بچڑا حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب بچڑا حضرت موسیٰ کے سامنے آیا، اب حضرت موسیٰ نے کہا صرف بچڑا دکھانا، میرے سامنے اسے بلوا۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ کا دھیان ادھر ادھر گیا نا جی، تو ساری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا صرف بچڑا دکھانا، جیسے تو اسے بلواتا ہے نا بلوا۔ اب حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بلواتا ہے تو نبی کے سامنے جادو ہو نہیں سکتا، حجت کے سامنے جادو نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بلوا۔ اب وہ مسکرا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا بلوا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، اس نے کہا موسیٰ اس نے بول پڑھنا ہے، تو جو سمجھ رہا ہے نا کہ اس نے بولنا نہیں، اس نے بولنا ہے۔ موسیٰ نے کہا بلوا۔ قرآن کہتا ہے اس نے اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا۔ بچڑا بولا، آپ سے کہیں زیادہ حیران حضرت موسیٰ ہوئے۔ آپ کو تو میں نے بتایا ہے نا کہ بچڑا بولا، تو ان کے تو سامنے بولا۔ حضرت موسیٰ قرآن کہتے ہیں کہ انگشت بدندہ ہوئے، حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبایا، دبا کے حضرت موسیٰ نے جملہ کہا وہ قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا فما خاطبکم یا سامری، سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ بولا کیسے، کیسے بول پڑا یہ؟ اب یہ تیرے کہنے پہ کیسے بولا؟ نہ تو نبی، نہ تو مرسل، نہ تو پیغمبر، نہ تو فرشتہ۔ سامری نے کہا جان کی امان پاؤں تو پھر بتاؤں یہ کیوں بولا؟ موسیٰ نے کہا بتا یہ کیسے بولا؟ اس نے کہا موسیٰ تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا؟ موسیٰ نے کہا ہاں ہاں ہاں۔ اس نے کہا میں تیرے پیچھے جا رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا بالکل آ رہا تھا۔ اس کا میرے ذہن میں آیا کیونکہ میں جادوگر تھا کہ موسیٰ اگر یہ دریا میں رستہ کیسے بنا، تو میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا۔ یہ ہے نتیجہ، یہ ہاتھ اٹھا ہوا جائے، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا۔ موسیٰ تو رستہ نہیں بنا رہا تھا، رستہ وہ بنا رہا تھا، تو اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ گھوڑے کے سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، میں اسے تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ دیکھا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے سبزہ نکل رہا تھا، زمین سے نور نکل رہا تھا۔ اس نے کہا میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے اس گھوڑے کے قریب گیا، اس نے سم اٹھایا، فَقَذَبَتْ إِلَيْهِ، میں نے اس کے سم کے نیچے سے جو مٹی پڑی تھی وہ مٹی اٹھا کے اپنی جیب میں چھپا لی۔ یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا ہمیں بتاؤ یہ موسیٰ کے آگے کون جا رہا تھا، تو اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اہل سنت نے کہا نہیں نہیں، یہ حضرت علی نہیں تھے، یہ تو جناب جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ حضرت جبریل تھے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درسی، بطول کا نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ اللہ
صلی علی محمد۔ امام اچھا ہونا چاہیے، امام ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم گناہگار صحیح، امام ٹھیک ہے، ہم خطا کار ہیں لیکن ہمارا امام پاک ہے۔ اسی لیے یہی تو وجہ ہے کہ خدا نے کہا قیامت والے دن اعمال تلیں گے لیکن امام کی وجہ سے۔ علی ولی اللہ اگر مستحب ہوتا تو قیامت کو علی کی ولایت کا سوال نہ ہوتا۔ بسم اللہ سے ایک لمحے کے لیے میرا شیعہ مہربان سوچے، اصل میں مجبوری یہ ہے کہ جو دوسری مارکیٹ ہے جہاں سے عقیدہ چوری کیا جاتا ہے وہ دکانیں بڑی اچھی ہیں۔ چلے میں جملہ اور تبدیل کر دیتا ہوں، میں پڑھے لکھے شہر میں پڑھ رہا ہوں، مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے، پروڈکٹ بڑی گندی ہے۔ یہاں پروڈکٹ بڑی اچھی ہے، مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے۔ ولایت پیش کی جا رہی ہے لیکن اعلیٰ دلیلوں کے ساتھ نہیں، بہترین سیاق و سباق کے ساتھ نہیں۔ اس لیے جو ولایت پیش کی جا رہی ہے وہ ولایت لوگوں کو موضوع نہیں لگ رہی، کیونکہ گالی دے کے ولایت پہنچانے کو ولایت نہیں کہتے۔ گریبان پکڑنے کا نام ولایت نہیں۔ علی ولی اللہ متنازع مسئلہ تو ہے ہی نہیں، یہ تشخص ہے، یہ پہچان ہے۔ اگر علی ولی اللہ اتنا ہی مستحب ہوتا تو پھر کسی بھی مولانا سے مجھے لکھوا کے دے دیں، میں ساری زندگی منبر پہ ولایت علی کا ایک جملہ نہیں پڑھوں گا کہ قیامت والے دن علی ولی اللہ کا سوال نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہ لکھے پھر کتابوں کا ڈھیر یہاں تک انبار، میں نوکر نہ لگاؤں، میں زندگی میں کبھی جہلم کی حدود میں نہ داخل ہوں، کتابوں کا انبار لگاؤں گا۔ جب سارے اعمال دیکھے جا چکیں گے تو یہ ملائکہ دیکھیں گے، پھر خود توحید کی آواز آئے گی، روکو انہیں۔ اب ہم ان سے سوال کریں گے، یہ پہلا اور آخری سوال ہوگا جو صرف اللہ کرے گا۔ وہ سوال معصوم سے پوچھا گیا کیا ہوگا؟ اما یتساءلون عن النباء العظیم، ہم تم سے سوال کریں گے ایک نباء عظیم کے متعلق۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا ما النباء العظیم، یہ نباء العظیم کیا ہے؟ فرمایا النباء العظیم بولایت علی ابن ابی۔ یہ جو بہت بڑی خبر کے متعلق پوچھا جائے گا وہ علی ولی اللہ ہے، وہ ولایت علی ہے۔ یہ سوال قبر میں بھی ہونا ہے، یہ سوال حشر میں بھی ہونا ہے، یہ سوال سے جان نہیں چھوٹنی۔ اور بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو وہ سوال یاد کر کے جائے جس کا اسے کنفرم ہو گئی یہ پیپر میں لازمی آنا۔ اللہ نے گیس دیا ہے، جو قیامت والا پیپر ہے وہ لیک ہو چکا ہے، قبر والا سوال نامہ بھی لیک ہو گیا ہے، پہلے بتا دیا اللہ نے۔ اب اسی وجہ سے تو ہے قبر میں لٹا کے پکڑ کے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوتے۔ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا یہ قبر میں آپ لٹا کے مردے کو کیا پڑھاتے؟ میں نے کہا تلقین۔ اس نے کہا اس کو ساری زندگی نہیں بتاتے، اس کو زندگی میں بتا دیا کریں، مرنے کے بعد جو اس مسکین کے کاندھے پکڑ کے ہلاتے ہو تو اسے زندگی میں بتا دو۔ میں نے کہا کبھی تم نے کمرہ امتحان کے باہر ٹہلتا ہوا طالب علم نہیں دیکھا؟ وہ کتاب لے کے ٹہل رہا ہوتا ہے، اسے آگے بچے پوچھتے تو نے پورا سال تیاری نہیں کی؟ اسے کہا تیاری کی ہے، دہرائی کر رہا ہوں۔ تیاری ہماری ساری ہوتی ہے، قبر میں ہم صرف دہرائی کرتے ہیں، جلدی جلدی یاد کروا رہا ہوتا ہے مولوی کہ ابھی مولوی یاد کرواتا ہے، کیونکہ مولوی دین کا ٹیچر ہے نا جی، دین تو مولوی نے سکھایا ہے۔ اب وہ مولوی تیاری کروا رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں تجھے بتاتا رہا نا، اب وہ پیپر آنے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے، اب جلدی جلدی یاد کر لے، جو امتحان میں سوال پوچھنے نا میں تجھے رٹا دیتا ہوں، ابھی زبان پہ رٹ لے، ابھی تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، بول کے بتانا تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑے پوچھنا زندگی میں کہتا تھا کہ گواہی واجب ہی نہیں ہے، قبر میں 12 کی کیوں تلوا رہا؟
اب نئی تحقیق آ گئی ہے، اب عجیب ایک روش چل پڑی ہے جی، کیا کریں، وجہ صرف اتنی ہے کہ کسی مجتہد نے نہیں لکھا اس لیے ہم نہیں پڑھتے. تو آپ نے ضرور اس مجتہد کو پڑھنا ہے جس نے حرام لکھا ہے، آپ اس مجتہد کو پڑھ لیں جس نے واجب لکھا ہے. بھئی اگر آپ تقلید کے قائل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دین میں تقلید واجب ہے، اگر آپ مقلد ہیں تو اس میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، بحث ہے ہی نہیں. میں کیوں کسی مجتہد کو گالی دوں؟ بھئی اگر آپ کسی کے مقلد ہونا چاہتے ہیں تو ضرور آپ نے اسی کے مقلد ہونا جو علی ولی اللہ کو حرام لکھے. 80 کے قریب توضیحیں میں ممبر پہ دکھاتا ہوں جن پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، 80 کے قریب توضیح. لہٰذا آپ ایک لمحے کے لیے اپنی روش کو تبدیل کریں، پلٹیں اپنے اس اصل مذہب کی طرف جو ہمارے آباء و اجداد کی شیعت. ہم ایران کا احترام دھرتی کی وجہ سے نہیں کرتے، امام رضا کی وجہ سے. ہم اس کی وجہ سے کرتے، لیکن ہم پاکستانی شیعہ ہیں. ہمارا مرکز علم لکھنؤ تھا. وہ علماء کرام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کی کتابوں کے انبار جلا دیے گئے اور ایک پورا لٹریچر ضائع کر کے ایک بالکل نیا لٹریچر دیا گیا علی ولی اللہ کی مخالفت میں. تو ضرور آپ نے 60 سال 50 سال پرانی کتاب پڑھنی ہے. میں تمہیں 1400 سال پرانی کتاب میں سے علی ولی اللہ دکھاتا ہوں. میں تمہیں 1200 سال پرانی کتاب سے علی ولی اللہ دکھاتا ہوں. مذہب شیعہ کی سب سے پرانی کتاب اصول کافی ہے جو غیبت صغرا کے دور میں لکھی گئی ہے. اس میں علی ولی اللہ کو واجب لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، میں طالب علم و دین کا، میں کیا کروں؟ میں وہ 1400 سال پرانی کتاب دیکھوں یا 30 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب دیکھوں؟ لہٰذا آپ ان علماء کو کیوں نہیں پڑھتے؟ شیخ مفید کو پڑھیں، آپ رجب علی برسی کو پڑھیں، آپ حسین بروجردی کو پڑھیں، آپ کاشف الغطاء کو پڑھیں، آپ ملا مجلسی کو پڑھیں، آپ تقی اول کو پڑھیں، آپ ان علماء کو پڑھیں، آپ نور اللہ شوستری کو پڑھیں. قربانیاں نہیں ان لوگوں کی مذہب پہ، لیکن ضروری ہے کہ آپ نے اسی بندے کا نام اونچی آواز میں لینا ہے جس نے علی کے خلاف زیادہ تقریریں کی ہوں. علی کی مخالفت میں آنے والا انقلاب نہیں ہوتا. اب پاکستان میں چند لوگ فرزند انقلاب بن کے علی ولی اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے. مجھے چند بندے نہ بھی پسند کریں گے، گالیاں دیں گے، اعتراض کریں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کتنی بڑی بات کہہ دی ممبر پہ، لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے. ہم ولایت علی کا تحفظ نہیں کریں گے تو پھر ممبر پہ کون کرے گا؟ ہم حاضر ہیں، ہمیں عدالتوں میں لے کے جانا ہے، ہم عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. ہمارے اوپر مقدمات درج کرنے ہیں، ہم مقدمات درج کروانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں فخر ہے، ہماری دشمنی کی وجہ علی ہے. بسم اللہ سے. اب بھی میں آج بھی شیراز بادشاہ سے میں نے رات اجازت مانگی کہ مجھے آج 12 بجے لاہور میں ایک مقدمے کے سلسلے میں ایک شیعہ بندے نے مقدمہ درج کروایا ہوا. کس بات میں مقدمہ درج ہوا ہے؟ کہ انہوں نے علی کو ید اللہ کہا ہے. علی کو اللہ کا ہاتھ کہنے پہ میرے اوپر پرچہ درج ہوا ہے، میرے اوپر، یہ 1 اکتوبر کو. اب میں 23 صفحات پہ اپنا جواب لکھ کے لاہور کے ایس پی کو دے کے آیا ہوں. میں نے کہا جی مجھے تو خوشی ہے انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے، اب مجھے تو خوشی ہے کہ اب مجھے عدالتوں میں جا کے بتانا پڑے گا علی کہاں کہاں اللہ کا ہاتھ. ہمیں خوشی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ مولا کا منصوبہ، دشمن کا منصوبہ یہ تھا مقدمے میں پھنسائیں گے، گرفتار ہو جائے گا، جیل چلا جائے گا، پھر روئے گا اندر بیٹھ کے، معافیا مانگے گا، پھر ہم اس کی جان چھوڑیں گے. اب جو مولا کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ آج وہ پڑھا لکھا ایس پی تھا، اس کے سامنے بیٹھ کے جب میں نے ید اللہ پہ بحث کی تو وہ اتنی وضاحت طلب آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا لے جی میری زندگی کے 40 سال میں مجھے پہلی بار پتہ لگا علی ید اللہ ہے. اب یہ کام اس ایف آئی آر نے کیا. اب اس ایس پی نے تو مجلس میں نہیں آنا تھا، نہ اس نے میری سی ڈی سننی تھی. اب یہ مالک نے بھیجا کہ اسے بھی جا کے بتاؤ کہ میں کون.
اسے بھی جا کے بتاؤ میں. لہٰذا یہ تو ایک مشن ہے, اس مشن سے ہم نہیں ہٹیں گے, کیونکہ وارث پردے میں بیٹھا ہے جو مکمل نظام کو دیکھ رہا ہے. اور مولا امیر المومنین نے واضح طور پہ کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ آخری جنگ ہماری ولایت پہ ہوگی. مولا نے فرمایا کہ ہماری ولایت ہمارے ماننے والوں کی گردنوں کا توق بن جائے گی, وہ وزن بنا کے اٹھائیں گے, مجبوری سمجھ لیں گے. پھر وہی زمانہ پلٹے گا, لوگ علی کو چھوڑیں گے کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے, کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے. جو آخر میں بچیں گے وہ 72 جیسے ہوں گے. اب یہ یاد رکھنا میری قوم کے نوجوان, اب ابن زیاد ہے لیکن شکل تبدیل ہے, دارالامارہ ہے لیکن شکل تبدیل ہے. اب ضروری تو نہیں کہ تمہیں ہتھکڑیاں ڈال کے, تمہیں زنجیریں ڈال کے پھینکا جائے. یہ جو تمہارے ہاتھوں میں علی ولی اللہ کے مخالف فتوے ہیں, یہ زنجیریں ہیں جنہوں نے تمہیں قید کر لیا ہے. اب تم پابند ہو گئے ہو, اب تم علی کے قریب نہیں آ سکتے. لہٰذا کوشش کرو سیسا پلائی دیوار بن جاؤ عقیدے پہ. نہ کسی کو گالی دو, نہ کسی پہ تنقید کرو. کوئی آ کے تم سے کہو, اسے کہو کہ مجھے 7 راتیں بھی بحث کر, ہماری جان چھوڑ, ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کتاب میں لکھا ہے, اس میں نہیں لکھا, اس کتاب میں لکھا ہے, اس میں نہیں لکھا. وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ مولویوں نے لکھی ہیں. کس مولوی نے لکھی ہے جس کا صدیوں سے پیشہ مذہب ہے؟ وہ کبھی علی ولی اللہ کی حمایت کر بھئی لوگوں نے اسے حکومت دی ہے. حکومتیں ملتی ہیں علی کی دشمنی کی وجہ سے, ریال ملتے ہی علی کی دشمنی کی وجہ سے. ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں, واجب الاحترام ناصر جعفری صاحب تشریف فرمائے, یہ مہربانی کرتے ہیں, انہوں نے عقیدے کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں, وہاں پہ یہ اپنی ایک مجلس کرواتے ہیں, ولایت کے تحفظ کے لیے جاتے ہیں. وہاں ہم جاتے ہیں, مجلس پڑھ کے واپس آتے ہیں, بندے کہتے ہیں MI6 سے پیسے لے کے. میں نے کہا وہ کون سی MI6 ہے جو علی ولی اللہ پڑھا رہی ہے؟ وہ کون سی MI6 ہے جو کہہ رہی ہے جی کہ ماتم کرواؤ, زنجیر زنی کرواؤ؟ علی ولی اللہ تماشا نہیں, مذاق نہیں. علی ولی اللہ ہمارا تشخص ہے, ہماری پہچان ہے. تمہارے شناختی کارڈ کا نام علی ولی اللہ ہے. لوگ تمہاری عزت علی کی وجہ سے کرتے ہیں. پہچانے تم علی کے نام سے جاتے ہیں. اس علی ولی اللہ کی بہت بڑی جنگ لڑی ہے علی کی اولاد. جس کا آج جنازہ ہے, اس کا قصور کیا تھا؟ بول کے بتاؤ, جس کا آج جنازہ ہے, اس شہزادی کا جرم کیا تھا؟ یہ 4 سال کی مبلغہ ولایت علی تھی. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا, یہ 4 سال کی وہ واحد سید زادی تھی جو 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی. رات مجھے ایک کتاب سے جناب سکینہ کے درد میں پڑھ رہا تھا. اس میں ایک ہی سطر آئی, اس سطر کے بعد پھر مجھے اگلی سطر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کتاب میں پہلا ایک جملہ لکھا تھا کہ بی بی سکینہ نے شام کے زندان میں ایک دن آ کے سجاد کی کڑیوں پہ منہ رکھا, چوم کے کہتی سجاد میں تمہیں درد کم بتاتی ہوں لیکن تم میرا بھائی نہیں, امام بھی تو ہے نا. سجاد میں تجھے ایک درد بتاؤں؟ سجاد نے اپنا توق والا سر سکینہ کے چہرے پہ رکھا. روکے گا سکینہ بتا کیا درد ہے؟ جو سید بیٹھے چھوٹی اولاد والے معاف کرنا. روکے گا دی سجاد اب میری ہڈیوں سے گوشت جدا ہو رہا ہے. سجاد میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں, سجاد اب میری ہڈیوں پہ گوشت نہیں رہا.
سجاد جدا ہو رہا ہے میری ہڈیوں سے گوشت. 4 سال کی عمر میں حرف آخر میں جو پڑھے وہ بی بی کے درد بھی پڑھے. ویسے یہ درد کی وہ سورہ کوثر ہے. بسم اللہ. سیدزادے نے حکم دیا ہے کہ یہی مضمون پڑھیں. اس بی بی کی شہادت کیا، دنیا میں آنے سے لے کے دنیا میں جانے تک جو روز قتل ہوئی اسے سکینہ کیا. یہ کوئی ایک بار شہید ہوئی ہے، یہ تو بار بار شہید ہوئی، بار بار شہید. اکبر جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے حسین اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں مجھے بیٹی دے جس سے مجھے سکون ملے. عرب کے لوگ اس بی بی کو کہتے ہیں تویز الحسین. وہ بی بی کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں حسین کا تویز، جو ہر وقت حسین کے سینے پہ لمحے کے لیے بھی حسین جدا نہیں کرتے تھے. حسین کے سینے کا تویز بی بی. حسین 2 اولادیں چھوڑ کے گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹا سجاد، بیٹی سکینہ، بیٹا جوان، بیٹی چھوٹی. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے وہ ہر گلی میں زندہ رہا، اور جو کڑیوں پہ سر رکھ کے کہتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں سجاد کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. وہ شام کی تنگو تری کوٹھی میں یہ بابے کے قتل کی گواہ ہے. علماء لکھتے ہیں جب قیامت والے دن قتل حسین کا فیصلہ ہوگا گواہی کے لیے شام سے سکینہ کو اٹھایا جائے گا. اور یہ حسین کی وہ گواہ بیٹی ہے. اب سید بیٹھے مجھے صدر معاف کرنا. یہ حسین کی وہ گواہ بیٹی ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گی. اس کے بدن پہ کفن نہیں ایک کرتا ہوگا، ہاتھوں میں اس کے رسیاں ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے، روایت نقل ہوئی ہے، سند کے اعتبار سے ان واقعات کو پرکھا نہیں جا سکتا لیکن بہت سی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی. جب دریائے دجلہ میں پانی آیا اس شہزادی نے مختلف سادات کی خواب میں آ کے آواز دی میری قبر کا تویز بدلو. میری قبر کے قریب پانی پہنچ گیا اور میں پیاسے کی بیٹی ہوں، پانی میری قبر کے قریب نہ آئے. کہا جاتا ہے جب مختلف سادات کو یہی خواب آیا، بسم اللہ تشریف لیں، بسم اللہ آ جائیں. مختلف سادات کو خواب آیا تو انہوں نے کہا پھر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں، بادشاہ کے عظیم ذاکر ہیں، مالک ہمیشہ عزتوں سے نوازے. سیدزادیاں چنی گئیں، تہجد گزار، نماز شب کی باقاعدگی کرنے والی. انہیں تویز قبر سکینہ کو کھولا گیا، اتارا گیا. کتابیں کہتی ہیں کل 5 سیدزادیاں تھیں، 4 موقع پہ مری، ایک روتی ہوئی حرم سے باہر آئی. سید عالم دین نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے بتا ہوا کیا ہے. رو کے کہتی مجھے رستہ دو. آج بھی چہرے پہ تماچوں کے نشان، آج بھی کانوں سے خون جاری ہے، آج بھی قبر میں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے لیٹی. اجروں کو اجروں کو اجروں کو. بس ایک ودا سننا، اس ودا کے بعد اجازت دینا. جب آئے ملاؤن کے دربار میں بیبیاں زیادہ تھی، رسی ایک تھی. جو رسی سورہ یاسین کے گلے میں تھی وہی سورہ کوثر کے گلے میں تھی. یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی.
رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی۔ اس ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے کہا وہ بچی کون ہے جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی؟ ایک ملاؤں نے کہا وہ سب سے آخر میں جو بچی ہے۔ اب اس نے کہا کون سی بچی؟ جو اس نے نشانیاں بتائیں وہ نشانیاں سننا۔ وہ کمینہ دیکھا تھا جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کے کانوں سے لہو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان ہیں، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ، میں پوچھوں یہ کیوں روتی ہے۔ بی بی سکینہ چلتی چلتی اب کچھ سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، یہ اس وقت کی بطول کی دربار میں پہلی پیشی تھی، محمد اور حسین کی بیٹی ظالم کے تخت کے نیچے جا کے کھڑی ہوئی۔ یہ کمینہ تخت کی اونچائی پہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ قرآن کی سورہ کوثر، سر پہ ریت اور لہو ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، کانوں میں خون ہے، جلا ہوا کرتا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں جو گردن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ یہ کمینہ دیکھا تھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ میری شہزادی کی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ میری عزت والی سیدزادی کی آواز نہیں آئی۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا یہ بے غیرت شیمر کو بلا کے کہتا شیمر اس کو کس میں مان ہے؟ میں بلاتا ہوں یہ بولتی کیوں نہیں؟ شیمر قریب آنے لگا، سجاد کڑیوں میں تڑپ گئے، رو کے کہا قریب نہ آنا، میری چھوٹی فاطمہ ہے۔ اسے کہا ہمارا حاکم بلا رہا ہے، تمہاری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ سجاد کی آنکھوں میں لہو آیا، رو کے کہا میری سکینہ بول رہی ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی طاقت تمہیں آواز نہیں سن رہی، اس کے گلے کی رسی کھولو۔ جو سید بیٹھے آخری 1.5 منٹ، آخری 1.5 یا 2 منٹ، یہ کمینہ دیکھے کہتا رسی کون کھولے گا؟ سجاد نے کہا ہاتھ نہ لگانا، میری چھوٹی فاطمہ۔ اسے کہا پھر کون کھولے گا؟ سجاد نے کہا میں کھولتا ہوں۔ سجاد نے ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں سے بہن کے گلے کی رسی کھولنی شروع کی، رسی نہ کھلی۔ کمینہ کہکا مار کے کہتا تو کیسے کھولے گا؟ تیرے تو اپنے ہاتھ بدے ہیں، ادھر ہاتھ کر میں تیری کڑیاں کھولوں۔ اس نے سجاد کی کڑیاں کھولی۔ 11 محرم کے بعد سجاد نے کھلے ہوئے ہاتھ دیکھے، دونوں ہاتھوں میں سکینہ کا چہرہ لیا، بہن کا ماتھا چوما، رو کے کہتا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں؟ اپنی رسیاں تو نے بعد میں کھلوائی، میری کڑیاں تو نے پہلے کھلوا دی۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا میری کڑیوں پہ ڈال دیتی ہے، رو کے کہتی تیری کڑیاں گرم ہو گئی ہے، او تو بیمار بھی ہے۔ سجاد کی آواز ہے سکینہ جیسے دادی بولی تھی ویسے دربار میں بول۔ اب یہ کمینہ شہزادی کی طرف متوجہ ہوا، اس نے آواز دے کے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی رو کے کہتی میرا نام فاطمہ۔ اس نے کہا پھر سکینہ کون ہے؟ رو کہتی مجھے میرا بابا سکینہ کہتا۔ یہ دیکھا تھا اچھا آخری وقت میں حسین کے پاس تو تھی؟ رو کے کہتی میں تھی۔ یہ کمینہ دے کے کہتا تیرا بابا تجھ سے کتنا پیار کرتا تھا؟ رو کے کہتی میں سینے پہ سوتی تھی۔ یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا اب کہاں سوتی ہے؟ رو کے کہتی تجھے کس نے کہا میں سوتی ہوں؟ مجھے تو نیند نہیں آئی، جب سے بابا مارا گیا میں کبھی اینٹوں کا سرہانہ بناتی ہوں، کبھی ریت کا تکیہ بناتا ہوں۔ یہ کمینہ دے کے کہتا اور کتنا پیار کرتا تھا۔ رو کے کہتی ہم مدینے میں ہوتے تھے، میرا بابا صبح کی نماز پڑھ کے آتا، مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا، جہاں میں سوئی ہوتی مجھے اٹھاتا، اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلاتا۔ جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں، جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے پیا کچھ نہیں۔ یہ کمینہ دے کے کہتا بچی تجھے مدینے کی کھجوروں کی پہچان ہے؟ اگر پہچان ہے میرے تخت میں یہ تشت ہے، اس کے اوپر سفید رومال ہے، یہ رومال ہٹا، نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، سجاد کی نظریں جھک گئی، شہزادی چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی اس تشت کے قریب آئی۔ سینے پہ ہاتھ نہ مار سکو تو ہائے ضرور کہہ دینا۔ بی بی نے کپڑا ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں، بابے کا کٹا ہوا سر نظر آئے، بابے کے سر پہ